السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلے یہ آپ سنیے گا ذرا، میں آپ کو ایک ویڈیو سناتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں آگے۔ شریعت میں جو بادشاہ ہو جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں۔ سنیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ مولوی صاحب ہیں، اور صحابہ یزید کو اچھا فرعون سمجھے، کی بھی برا اطاعت سمجھے، جنہوں نے بیعت کی ہے اس واجب بیعت ہے۔ بھی کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام سنیں میں حاکم سنیں اسی کو کہتے ہیں۔ اور بخاری مسلم کی واضح سنیں، صحیح حدیثیں ہیں، فرعون جب بھی ایک شخص پاورفل تھا، حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل قریش کر بھی دو، قائلا من کان، جو بھی پاورفل ہو۔ تھے، اسلام میں اتحاد کی ان بڑی کے ویلیو ہے۔ خلاف یہ ہی جو ہم حکومت دیکھتے ہیں نا بنی، کہ فلاں مکہ حاکم فتح بہت ہوا۔ نیک ہے، فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے سنیں تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا سنیں ہو، جی، اس کے خلاف فرعون بغاوت نہیں چاہے کر سکتے برا آپ۔ تھا، وہ ٹھیک ہے، انفرادی پھیلے گی، اسٹیٹ انتہائی بیوقوفوں میں گھٹیا تصویر رہے گی، مولوی ہے یہ کفر بھی۔ پھیلے گا۔ جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ دنیا میں ایک اصول یاد رکھو۔ یہ آپ نے سنا، میرے منہ سے تھوڑی ہارش بات نکل گئی، گھٹیا والی، استغفر اللہ۔ ویسے ہم سے زیادہ نمازی ہوں گے، ہم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے یہ، لیکن یہ جو میرا چیلنج ہے مفتی صاحب کا، اگر کوئی کرندہ، کوئی چیلا چپیلا، کیونکہ ہر مولوی کے چیلے چپیلے ہوتے ہیں، مولویوں کے بہت زیادہ چیلے ہوتے ہیں، سن رہا ہو تو ان تک یہ کلپ پہنچائے میرا، کہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس کی پراپر آپ ایک دو حدیث ہیں جو میرے نالج میں ہیں، جو آپ نے کی ہوئی ہیں۔ ابو ذر غفاری سے ایک انہوں نے بنائی ہوئی حدیث بڑی عجیب غریب سی، اور اس طرح کچھ اور ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ قرآن سے یہ ثابت کر لیں اور احادیث سے کہ چاہے کوئی آپ کا حکمران، مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے تو کیا اس کی اطاعت آپ پہ فرض ہے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا خطبہ تھا اس کا آپ کیا کریں گے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں آپ نے میری تب تک اطاعت کرنی ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ تو یزیدی بننے کے لیے آپ نے ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے یزید کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور حکمران بتانے کے لیے بڑی جناب آپ تگ و دو کر رہے ہیں۔ اب حضرت امام حسین کے حق میں تو بات کرنے سے رہے، لیکن یزید کے حق میں تو آپ ایسی ایسی باتیں نکال کے لا رہے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جو کہا تھا کہ آپ نے میری تب تک اطاعت کرنی ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں، اس کے علاوہ قرآن میں بھی جو جہاں پہ یہ ہے لکھا ہوا مشورے کا اور اطاعت کا، وہاں پہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، پھر اس کے بعد اس کی جو اولو الامر ہوگا اس کی اطاعت ہے حاکم کی۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت تو پہلے ہے، باقی اطاعتیں دنیا کی، اسی کو تو طاغوت کہتے ہیں جس کا آپ مذاق بنا رہے تھے۔ آپ جاہل ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ مذاق بناتے ہیں اس بندے کا۔ تو آپ بتائیے گا ذرا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کیوں کہا، اور پہلے بھی حضرت موسیٰ کے دور میں فرعون تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی کوئی حکمران تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی حکمران تھے، انہوں نے بھی بغاوت کی، جیل کاٹی، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تھے۔ تمام انبیاء آپ دیکھیں گے، ہسٹری جتنی بھی تاریخ ہے اسلام کی تاریخ 1400 سال سے نہیں شروع ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ تب سے آپ دیکھیں گے کہ تمام انبیاء جو ہے نا وہ اس طاغوت کے خلاف، یہ حکمران جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہوتے اور خود خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہی ہمیشہ علم بلند کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی صورتحال ایسی ہے، یہاں پہ بھی حسینی ایک قافلہ، حسینی لشکر چاہیے اور اللہ بھیجے گا انشاءاللہ۔ تو مفتی صاحب کو ڈر ہے کہ کہیں وہ حسینی لشکر نہ آ جائے اور یزیدی بھی پھنس نہ جائیں۔ باقی مجھے ذرا صحیح بتائیے گا پراپر، یا ہمیں نہ چھوڑا کریں۔ کوئی آپ کے پاس ایک بھی سند آپ نے بیان نہیں کی، کوئی حوالہ نہیں دیا، بس منہ زبانی بولی جا رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ حسینی بنے، یزیدی نہ بنے۔